السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ درس مسجد الخلیل مدینہ منور میں ہو رہے ہیں بتاریخ 16 اور مہینہ 6 جمادی الآخر اور 1434 میں اللہ کی مہربانی سے ہو رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، اللهم لا حول ولا قوة إلا بك۔ اللہ تعالیٰ سے میں سوال کرتا ہوں کہ ہمیں بیان کرنے کی توفیق دیں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی سوال کرتا ہوں ہمیں اور آپ کو سننے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سنتے بہت ہیں، ولیکن اگر کمی ہے تو عمل میں کمی ہے، تو کوشش کریں تو عمل ہوگا تو کامیابی بھی ہوگی، نہیں تو پھر ممکن خسارے میں انسان ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو بتایا تو بولو، یاد دلواؤ میرے بندوں کو، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، یادگیری دلاؤ تو یہ جو یادگیری ہے یہ مومنوں کو کام دے گی بس فقط، باقی جو ہے ان کو کام نہیں دے گی۔ کائی کی یادگیری، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات یا انسان پیدا کیا ہے کائی کے لیے؟ فقط عبادت کے لیے۔ تو اللہ ہمیں بھی توفیق دے، عبادت کریں تو کامیابی حاصل ہوگی، اگر عبادت نہیں ہوگی تو پھر کامیابی بھی نہیں ہوگی۔ اور مالک الملک بیان دیا ہے اسی قرآن میں
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ایمان والے آپ حقیقی تقوی کرو اور آپ کے پر موت نہیں آ جائے اور آپ نے تسلیم نہیں کی ہوئی. وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. ایک تو تقوی ہوتی ہے زبانی طور، اور تقوی جو ہے وہ اصلاً ادھر دل سے اور زبان میں دونوں کا ہونا چاہیے. اقوال میں بھی تقوی ہونا چاہیے، افعال میں بھی تقوی ہونا چاہیے، اور نیت جو ہے اس میں بھی صفائی ہونا چاہیے، کیونکہ نیت کا جگہ ادھر دل میں ہوتا ہے. انما الاعمال بالنیات ولکل امرئ ما نوى. وہ نیت جو ہوتے ہیں وہ ہوتی ہیں دل میں. ارادہ ہے نیت یعنی ارادہ، انسان ارادہ کرتے ہیں، وہ ان کا ارادے کا جگہ ہے دل میں. ابھی یہ نافذ کر رہے ہیں یہ ارادہ زبان اور افعال، جوارح کے ذریعے حرکت کرنا ہے، تو یہ متمم ہو جاتے ہیں، عمل بن جاتے ہیں. ان میں سے نیکیاں پیدا ہوتی ہیں. نیت ارادہ کیا اور زبان سے باتیں کیا، قرآن کی تلاوت کیا یا تسبیح کیا یا کوئی بھی ذکر کیا، تو زبان سے ہوتے ہیں نہیں. اور ایسے بھی اعمال ہیں وہ جوارح کے ذریعے ہوتے ہیں. جوارح آپ نے جان کے عضوے جو ہے، یہ نماز پڑھتے ہیں تو یہ جان کر کے نہیں عبادت، سر اٹھاتے ہیں، جھکتے ہیں، یہ سارے بھی یہ تکوین کیا ہو جاتے ہیں عبادت. ایک نے ارادہ کیا لیکن ہم نے نماز پڑھا نہیں، ارادہ فقط کام نہیں دے گا. لازم ارادہ کیا ادھر نیت، اور ابھی یہ تکملہ جو ہے یہ نافذ کرنا ہے ارادے کو. ارادہ کیا نافذ نہیں کیا تو ان کا مطلب یہ فائدہ والا نہیں ہوا. لیکن یہ بھی ہوتا ہے ایسے بھی کوئی مسائل ہوتے ہیں اس میں نیت اچھا کرتے ہیں تو اس میں نیکیاں ملتی ہیں، لیکن جو 10 نیکیاں وہ نہیں ملتی ہیں. ارادے کی وجہ سے نیکی بنتی ہیں، لیکن جب نافذ کیا جاتے ہیں تو 10 نیکیاں بن جاتی ہیں. وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ. اللہ تعالیٰ جن کو چاہتے ہیں ان کو 10 سے نیکیاں سے بھی بڑھا دیتے ہیں 700 تک. واللہ اعلم. کوشش کریں تو یہ دار مدار نیت، اقوال، افعال، ایسے عبادتیں فعلوں کے بغیر نہیں ہوتی، ایسے عبادتیں قول کے بغیر عبادت نہیں ہوتی. ارادہ تو لازم ہونا چاہیے، ارادہ نہیں ہوا تو بات نہیں، نیت لازم. ان کا مطلب تو مالک الملک ارشاد دیتے ہیں قرآن شریف، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. یہ ایمان حاصل کرنے والے جنہوں نے ایمان قبول کیا ہے اللہ کے لیے تقوی حاصل کرو، اور دیکھیں تو نفس کل کے لیے کیا ہے. کل کا دن وہ ہے قیامت والا دن. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. کل کے لیے کیا آپ نے ثمر بنایا ہے جو عزت پیش کریں گے بڑی عدالت میں. جب آپ ثمر ہی نہیں کیا تو ادھر کیا پیش کریں گے. لازم جتنا آپ نے کوشش کیا دھرتی میں اور عبادتیں کیا اور نیکیاں حاصل کیا
ان کے مطابق آپ کو، اور نیکیاں جو ہوتے ہیں جس طرح بتایا نہیں 10 نیکیاں تو اساسی ہیں عمل کے لیے، لیکن یہ مضاعف جو ہوتے ہیں تو وہ تو اللہ تعالیٰ جس کو دیں 10 سے 700 تک بھی دے سکتا ہے، وہ ہے ضعیف والی معیشہ، اس سے زیادہ بھی دے سکتا ہے۔ ارادے میں مسئلہ جو ہے ارادہ صحیح ہوگا اور تو اس کے مطابق ان کی نیکیاں بڑھتے جائے گی، اور قیامت کے دن جنت میں جانا ہے، اور جنت میں نیکیاں چاہیے۔ جنت میں تو داخل ہوئیں گے اللہ کے بندے، وہ تو اللہ کے رحمت سے داخل ہوں گے، عمل کے ذریعے کوئی داخل نہیں ہوگا۔ حتیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی عمل کے ذریعے نہیں داخل ہوگا، حالانکہ اس نے جو عمل کیا ہے ہم سے تو کسی سے بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے؟ مشکل ہے۔ جو انہوں نے عبادت کی ہے وہ عمل اس امت سے کسی سے بھی نہیں ہوئی، لیکن وہ بھی بولتا ہے وَلَا أَنْتَ يَا رسول اللہ جنت میں داخل ہو وَلَا أَنَا إِلَّا أَن يَتَغَمَّضَنِي اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے داخل ہوں گے۔ اندر ہیں تو درجے ہیں جنت میں، وہ تو جس کو چاہے بڑھاتے جائیں گے۔ اور اس ہفتے میں یا اس درس میں اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتا ہوں کہ یہ صورت اعراف جو ہیں ان کا ذرا بیان کرنا چاہتا ہوں، تو کچھ چند آیتیں پڑھ کے ان کے بیان کریں تو کچھ مراد حاصل کریں میں بھی، اور اللہ تعالیٰ کے کیا مراد ہیں یہاں میں، تو لعل اللہ عز وجل جعلنا منها نصیب، ہو سکے ہمیں بھی نصیب اس میں سے عادت ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم صاد۔ یہ جو حروف متقطع ہوتے ہیں ان کا مراد اللہ ہی جانتے ہیں، اور جس طرح پہلے بتایا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کفار قریش کے ساتھ جب بحث ہو رہا تھا تو اس سے طلب کیا گیا تو آپ ایک صورت بنا کے دیو، تو ہو سکتا ہے اہل علم بولتے ہیں یہ حروف ان کے لیے ان کو بتانے، ان حروف میں سے آپ ایک صورت بنا کے دو۔ مراد اس کا اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، کسی کو بھی معلوم نہیں ہے، تو حقیقت کیا ہے وہ اس کا کوئی مضمون نہیں، ہمیں تو پڑھنا ہے، پھر مراد جو اللہ جانتا ہے وہی جانتا ہے۔ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکرى للمؤمنین، یہ وہ کتاب ہے میرا رسول آپ کے پر یہ نازل کیا جا رہا ہے، آپ کے دل میں کوئی کھٹکے مٹکے نہیں ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن نازل ہوا ہے اول سے آخر تک، تو مالک الملک اس کو سمجھا رہے ہیں، تو یہ میرا کتاب آپ کے پر میں نازل کر رہا ہوں، اور آپ کے سینے میں کھٹکا مٹکا نہیں ہونا چاہیے، یہ سب پکا بات سنو گے، یہ آپ کے خالق کی باتیں ہیں، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ پہلے میں بتایا قرآن شریف کی شروعات میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ تو مالک الملک آپ نے رسول کو تسلی دے رہے ہیں، تو کوئی آپ پہلے اس کو تیار کرنا ہے، نہیں اس کو بھیجا گیا ہے، تو آپ جا کر کے میری رسالت پہنچاؤ، میرے خط پہنچاؤ، وہ زبانی طور پر یہ خط بھی دکھاؤ ان کو میرا، فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجْ، کوئی شک شبہ نہیں ہونا چاہیے، منہ ان میں سے، لِتُنذِرَ کے لیے آپ کے پر نازل کیا جا رہے ہیں، یہ میرے بندوں کو ڈراؤ اس کو، اور یہ ان کو یادگیری کے لیے میرے جو مومن ہو چکے ہیں ان کو بتائیے،
تو کیا کیا مراد ہے میرا اس میں؟ لیکن کہ ہوشیار کرو میرے بندوں کو. کیا کرو؟ ہوشیار کرو. تو ہوشیاری ہو جائے ان کے اندر تو پتہ پڑے تو کائی کے لیے یہ کتاب نازل ہوا ہے، کیا ہے اس میں. وذکرا، یادگیری کے لیے مومنوں کے لیے. قیامت کے دن میں سوال کروں گا تو یاد ہونا چاہیے میں کیا بتایا تھا، کیا مانگا تھا. ہاں وہ اس کو پتہ ہونا. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، آپ پیروی کرتے رہو جو آپ نے خالق کی طرف سے یہ پیغام آپ کے پر نازل کیا گیا ہے. ان کی پیروی کرتے رہو اور ان کے پر عمل کرتے رہو. وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، یا آپ نے خالق کی نگہبانی پسند کرو اور کسی دوسرے کی نگہبانی پسند نہیں کرنا. ایسا نہیں پھر شیطان کی اس کے نگہبانی میں آپ پھنس جائے، کیونکہ شیطان کی نگہبانی میں تو پھر اللہ کے بات سے نہیں مانا ہے ان کا مطلب. اللہ کی نگہبانی ان کو پسند نہیں تو اس کے وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اللہ کے سوا کسی کو نگہبان نہیں بنانا. قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، تھوڑے ہیں جو یاد کرنے والے، اکثر بھول والے ہیں. آج کل یہی دکھا جا رہے ہیں، یاد کرنے اور ہوشیاری کرنا تھوڑے ہیں. وہ وَكَمْ مِن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، بہت ملک جو تھے یہاں جو شہر تھے ان کو ہلاک کیا گیا اور بے خبرے تھے. میرا اس کے پر غضب نازل ہو گیا. بیٹھے تھے آرام سکون میں، پتہ ہی نہ پڑا او اللہ کا غضب آ گیا. أهلكنا فجاء بأسنا بياتا أو هم قائلون، سوئے پڑے تھے یہاں دن میں تھے، پتہ ہی نہیں پڑا میرا حکم آ گیا، آرڈر مل گیا ان کو ہلاک کرنے کے لیے، وہ ہلاک میں ہو گیا. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين، جب میرا سختی آ گئی اور طرف رہے ہیں تو بولے اللہ میں نے برابر ظلم کیا ہے آپ نے نفس کے ساتھ. وہ تو پہلے آپ کو ہوشیار کیا نہیں، آپ ہوشیار ہو جاؤ، خیال کرو اپنے خالق کے پیغام سنو، ان پر عمل کرو. سوا اللہ کے ان کو نگہبانی کا اس کو راستہ نہیں دیو. یہ شیطان جو ہے یہ تو آپ کو یہی تو گمراہی میں ڈالے گا. لیکن آپ نے سوچا ہی نہیں میرے بندے، اور جب میں نے ناراض ہو گیا تو آپ کے پر میں نے سختی نازل کیا، تو ابھی رات کو یا دن کو تو پھر ابھی بولتے ہیں الا ان قالوا انا كنا ظالمین. جب ذائقہ ملا نہیں سختی کا اور سزا کا تو پھر بولا اللہ میں نے برابر میں نے ظلم کر چکے ہیں. ہاں یہ اعتراف کر رہا نہیں. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، حالانکہ میں ہر ایک سے سوال کروں گا جن کے پاس میں نے رسول بھیجا گیا ہے. ہر امت میں رسول بھیجا گیا ہے نہیں ہے، معلوم ہے یا نہیں ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے یا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یا نہیں. تو 1,24,000 نبی اور رسول اس دھرتی پر ہوئے تھے. ہر قوم کے لیے نبی یا رسول ہوئے تھے. یعنی ایسا نہیں بولے گا میں آپ سے سوال کروں گا اور پتہ ہی نہیں تھا کائی کا سوال کر رہے ہیں اللہ، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا اس بات کا. نہیں آپ کے پاس رسول بھیجا گیا تھا، بھیجا تھا، ہاں بھیجا تھا برابر.
اس نے بتایا تھا؟ ہاں بتایا تھا. پھر عمل کیوں نہیں کیا؟ کیا کریں، دنیا کی شہوت میں پھنس گیا تھا، دنیا کے مصیبت میں پھنس گیا، دنیا کے آئی میں پھنس گیا تھا، دنیا کے شوق میں پھنس گیا تھا. تو پھر خلاص آپ نے شوق میں پھنس گیا تو ابھی ذائقہ دینا ہے. ہاں، اور اس کے علاوہ یہ تو آپ سے پوچھ رہے ہیں، آپ سے سوال ہوگا نہیں. وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ایک رسول سے اللہ تعالیٰ پوچھ لیں گے، سوال کر لیں گے، اول سے آخر تک کتنے جو ہو گئے نا، جو بھی جس کو بھیجا گیا ہے، جاؤ اپنی قوم کو سمجھاؤ، ان کو بتاؤ تو میرا کیا مراد ہے، کائے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، کیا کیا میرا پیغام پہنچاؤ. ابھی اس سے بھی سوال کرے گا. جب نبیوں سے اور مرسلین سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا میں نے کیا ہے، میں کیا ہوں. وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، جو بھیجا گیا ہے، جو بھی رسول ہے، جو نبی ہے، ان سے بھی سوال کیا جائے گا. جو آپ بھیجے نہیں تو میرے سے سوال ہو رہے ہیں، اور اس سے بھی ان سے بھی سوال ہو رہے ہیں. تو آپ میرا پیغام پہنچایا تھا؟ ہاں پہنچا. آپ جانتے ہیں اللہ نے پہنچایا تھا یا نہیں پہنچایا؟ اللہ جانتے ہیں، لیکن سوال کرتے ہیں. یہ ہے اساس بات ہے، سوال کرنا چاہیے. تو آپ پہنچایا تو میرے پیغام ابھی کھڑے ہیں سامنے، ہر ایک آپ نے رسول کے سامنے، یہ تو گواہی دیتے میں نے پیغام پہنچایا تھا. آپ کیا بولتے ہیں، پہنچایا تھا یا نہیں پہنچایا تھا؟ اس سے سوال کیا تھے، یہ جی میرا رسول آ گیا آپ کے پاس، اس نے پیغام میرا پہنچایا تھا؟ ہاں پہنچا. پھر آپ نے کیوں نہیں ان کے پر غور کیا یا عمل کیا؟ کیا کریں، تو بدبختی نے مار دیا. غلبت علینا شقوتنا، ہمیں بدبختی نے مار دیا، بس یہی مسئلہ ہے. بس تو کبھی ادھر بڑی عدالت میں ادھر جھوٹ موٹ تو نہیں چلے گی، نہیں ادھر جھوٹی بھی ادھر بھی جھوٹ ہوں گے. ہاں لیکن اس کا بھی بیان آئے گا. انسان ایسا ہے نہیں. فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، جو بھی آپ کے ہیں سارا آپ کو بتاتے جاؤں گا، کیا کیا آپ کیا بھول نہیں لیں گے. آپ ایسے سمجھتے یہ چیز کوئی پتہ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کو، یہ شاید ہو سکتا فرشتے نے نہیں لکھا ہوگا، بھول گیا تھا، یہاں سو گیا تھا، نیند آ گئی تھی ان کو مثلا. وہ ایک ایک لفظ ایک ایک حرف لکھتا رہ جائے گا. ان کا یہ کام ہے. کرامن کاتبین فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، علم لکھا ہے، ہر چیز موجود ہے. ایسا کسی کے پر تہمت یا کسی پر خامخواہ سے بہتان نہیں لگانا ہے، جو کیا وہی بتائیں گے. وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، ہمیں ایسا نہیں غائب تھے، کوئی فرشتہ یا نہیں تھا، یا اللہ تعالیٰ کو پتہ ہی نہیں تھا ان باتوں کا، ہر عمل کا ان کو پتہ ہے. وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اسی دن جو قیامت کا دن جو ہے نا، ادھر تروازیاں لگ جائیں گے اور اس میں میزان ہوگا. 2 پلے ہوں گے، اس میں نیکیاں ڈالا جائیں گے، اس میں گناہ ڈالے جائیں گے. دیکھیں کون سا باری ہوتا ہے. وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جن کا پلہ یہ نیکیاں کا باری ہو جائے گا، یہ فلاح پانے والے ہیں، یہ انہوں نے فلاح پایا قیامت کے دن. اگر اس میں زیادہ ہو گیا تو پھر تو وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، اور جن کا پلہ ہلکا ہو گیا نیکیاں والا اور وہ باری ہو گیا،
یہ خسارے میں پڑ گیا، قیامت کے دن خسارہ ہو گیا۔ اور جو کیوں میرے پیغام کو انہوں نے ان کے پر غور نہیں کیا اور ظلم کر، آپ نے نفس کے ساتھ ظلم کر چکے۔ اگر پیغام پر نہیں غور کرتا، ان کے پر عمل کرتا تو پھر یہ کامیابی نہیں ہو جاتی تھی۔ بولا نا اولئک هم المفلحون، یہ فلاح پر ہے، لیکن انہوں نے غور نہیں کیا، پیغام ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا اور اللہ کی باتیں آ گئی لیکن ان کے پر توجہ نہیں کیا۔ بولا یار اللہ کریم ہے، یا شیخ جبھی ببھی کسی کو بولو اللہ کریم، بابا اللہ کریم ہے، اللہ کریم ہے، پلے لگیں گے تو کدھر جائیں گے؟ پھر ادھر آپ کے ایک نیکیاں آپ ایک پلے میں ڈالا جائیں گی اور گناہ بھی ڈالا جائیں گے، اور دیکھنا چاہیے تو ادھر کے کون سا باری ہے ان دونوں۔ پھر ادھر اللہ کریم تو ہے لیکن اساس تو چیز یہ ہے، ہاں ظلم نہیں کرنا ہے کسی کے ساتھ۔ اللہ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، حالانکہ آپ کو زمین پر کنٹرول دیا ہے، آنے جانے کا، آیا گیا بیٹھا، آپ نے گھر بنایا بیٹھنے کا، آنے جانے کا اور کھانے پینے کا نظام، اٹھنے بیٹھنے کا، سفر کا، سارا یہ دھرتی پر ہے یا نہیں ہے؟ ہے نہیں؟ اس کا مطلب جو ہے تو مالک الملک بیان دے رہے ہیں اس صورت میں، بہت عظیم صورت ہے سورۃ الاعراف۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ، ابھی ہمیں تمکین دیا ہے نا دھرتی پر، یہ زمین خرید کیا، ادھر ٹکڑا خرید کیا، یہاں مفت میں اس کے پر کنٹرول کیا، اپنا ہو گیا نا، اس میں گھر بنا دیا، مزہ کے بازاریں بنی ہیں، سب چیز اس کو آسانی کے ذریعے مل رہی ہے، کھانے پینے کی، لباس کی، سب چیز اس کو کائی کے لئے، عبادت کرنے کے لیے۔ اور وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، معاشرت کے لیے۔ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، تھوڑے ہیں جو عبادت کرنے والے اور اللہ کے شکر کرنے والے، اکثر جو ہیں بے شکر ہیں۔ آپ جس طرح دیکھ رہے ہیں آج کل کتنے مخلوقات، 7 ملیار ہیں، 7 ملیار جو ہیں اس میں مسلمان جو ہے 1.5 ملیار بتا رہے ہیں لوگ، سائنس والے بول رہے ہیں 1.5 ملیار ہیں، اس میں بھی 1000 ملین موحد ہوگا، باقی سارا کا سارا نہ ادھر کا نہیں ادھر، 1.5 ملیار میں بھی تو کم ہے نہیں کا مطلب۔ قلیلا ما تشکرون، اور اللہ اکثر شرک میں پھنسے ہوئے ہیں، حالت مومن بتا رہے میں مومن ہوں، لیکن وما یؤمن باللہ اکثرهم الا وهم مشرکون، اکثر ہیں ایمان پسند کرتے ہیں لیکن شرک کے ساتھ۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، آپ کو پیدا کیا گیا، پھر آپ کی چہرے بنایا، اور ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، آپ کا اساس بنایا، ابونا آدم علیہ السلام کا بنایا نہیں، ادھر سے اساس بنایا اور چہرہ بنا، اس کو ساری مکمل شکل بنائی جو اللہ تعالیٰ نے چاہا، ہمیں یاد دلوانے کے لیے سارے باتیں ہے، تو اس کے بیان لمبا چوڑا ہے لیکن میں مختصر طور بتاتے جا رہا ہوں، سمجھ میں آ گیا؟ ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين، آدم علیہ السلام کو تیار کیا گیا اور
اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، آرڈر دیا ملائک کرام کو، فرشتوں کو، سارے کو ادھر کیے. یہ ابلیس ادھر کھڑا تھا اس پہ. اس کا نام تھا ابو قردوس. اصل میں اس کا نام کیا ہے؟ ابو قردوس. یاد کرنا چاہیے کیونکہ یہ دھرتی پر تھا اور یہ جنات کا مدیر تھا. سمجھ میں آ گیا نہیں؟ ہاں. لیکن جب اس کو لے گیا اوپر آسمان میں، فرشتوں اپنے ساتھ لے گیا، تو ادھر تھا، تو ادھر عبادت میں مصروف تھا، رات دن عبادت کرتا تھا بہت. یہ کسی فرشتوں کا یہ مدیر ہو چکا تھا، قریب تھا باقی، لیکن ادھر پھنس گیا. سمجھ میں آیا؟ ترقی ہوتی ہے نہیں تھوڑا تھوڑا بہت. ابھی یہ مدیر ہونے والا تھا ابو قردوس. اس کے بعد یہ ابلیس ہو گیا. ابلیس یعنی الٹا ہو گیا، اس کا تفکیر الٹا بن گیا. تو مالک الملک بولا سارے ابھی سجدہ کرو، یہ آدم نے میں پیدا کیا ہوں انسان، ان کے سامنے آپ سارے گر جاؤ، سجدے میں کرو. سجدہ تعظیم ان کی، یعنی سارے فرشتے جو بھی تھے وہ سجدے میں گر گیا، مان لیا انہوں نے. اور ابو قردوس نے سجدہ ہی نہیں کیا، وہ ضد کر کے کھڑا ہو گیا. کیا بات، خالق کے سامنے فرشتے جو بھی سارے گر گیا، مان لیا. مخلوقات تین تھی نا ادھر. ابھی کون تھے؟ ایک نورانی مخلوقات، ایک مٹی کی مخلوق، اور تیسرا مخلوق جو تھا یہ شیطان تھا، آگ کا مخلوق ہے، دوزخ سے بنا ہوا ہے وہ. تو کسی نے بولا یہ شیطان تو اصلی آگ سے یہ پیدا کیا گیا ہے، ان کو عذاب کیا کرے گا؟ یہ آگ سے پیدا ہوا ہے، آگ میں جائے گا، کون سا مشکل؟ کیا خیال ہے؟ اس کو ادھر یہ عذاب تکلیف دے گا آگ میں؟ آگ سے پیدا ہوا ہے، جہنم کے آگ سے ابلیس پیدا ہوا ہے. ابھی وہ جائیں گے بھی جہنم میں، آگ میں، تو یہ آگ اس کو تکلیف دے گی؟ ہاں جائے گا. اس کو ابلیس کو آگ میں داخل کیا جائے گا قیامت کے دن. حساب کتاب جب ہو جائے گا نہیں تو ابلیس کو ادھر داخل کیا جائے گا. تو آگ میں ادھر اس کو تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کیا خیال ہے؟ پیدا تو آگ کا ہے، ہاں ہوگی. اچھا کس طرح ہوگی جب آگ سے پیدا ہوا؟ ہاں 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 ماشاء اللہ، یہ صحیح ہے. دیکھو نہیں، کسی نے بولا یہ تو جب آگ سے پیدا ہوئے اور اس کو دوزخ میں داخل کیا جائے گا تو آگ تو کچھ نہیں کرے گی. لیکن اس نے جواب یہ دے، بولے دیکھو آدم جو ہے علیہ السلام وہ مٹی کا پیدا ہوا ہے. اب یہ ایک اینٹ اٹھاؤ مٹی کی اور لگاؤ کس کو سر میں، تو آپ کو لگے گا، تکلیف لگے گی یا نہیں ہوگی؟ ہاں ایک سروٹا میں لگاؤں گا آپ کو، ہاں ایک اینٹ مٹی کا بنا ہوا، مٹی کے آپ نے بنا ہے، مٹی کا بنا ہوا ہے نہیں. میرے کو ایک اینٹ اٹھا کر کے اور آپ کو لگائیں گے تو کیا خیال ہے، آپ کو تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ان کا مطلب جو ابلیس ہے ان کو بھی آگ جلائے گی، ان کو بھی تکلیف ہوگا. سمجھ میں آ گیا؟ المہم ابلیس جو ہے وہ ابو قردوس جیسے اس نے سجدہ نہیں کیا، وہ بن گیا ابلیس، یعنی تبدیل ہو گیا. مالک الملک نے اس کو بولا قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك، میں نے آپ کو حکم دیا تو آپ سجدہ کرو، کیوں نہیں آپ نے سجدہ کیا؟ قال انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. شبہ پڑ گیا اندر. یہ اس کی وجہ بولتے ہیں شبہ جو ہوتے ہیں نہیں، یہ ہے مشکل انسان کے لیے. شکوک شبہات نہیں ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے، عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، عقیدہ ادھر ادھر والا نہیں چاہیے.
قال انا خیر منه خلقتنی من نار وخلقته من طین، ہمیں آپ یا اللہ پیدا کیے ہیں آگ سے، اس کو مٹی سے پیدا کیے، میں اس سے بہتر ہوں. انا خیر منه، میں اس سے اچھا ہوں، بہتر ہوں، میں بہتر اس کو کیسا مٹی ہوا میں سجدہ کروں اس کو. یہ تکبر میں پھنس گیا، بڑائی میں. آج کل جو بھی دھرتی سے تکبر کرتے ہیں ان کے لیے بھی سزا بنی ہوئی. تکبر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہوتا ہے. معلوم ہو گیا؟ ہمیشہ ہی متواضع، آرام سے چلتے رہو، کبریا بڑائی نہیں کرنا ہے. اس کی وجہ کیونکہ شیطان بھی اس کی وجہ سے پھنس گیا. قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر. دیکھا نہیں تکبر کا مزہ. مولا آپ ادھر سے نکل جاؤ، اور آپ کو نہیں چاہیے تو آپ تکبر کرنا. آپ نے خالق کے سامنے اس کا حکم نہیں مانا، ان کا مطلب تو آپ بڑائی کیا نہیں، تکبر کیا نہیں. ہاں، فاخرج انک من الصاغرین، نکل جاؤ ادھر اس جگہ سے. آپ بالکل بزدل والوں میں بن گئے. قال انظرنی الی یوم یبعثون، یا اللہ ہمیں مہلت دینا قیامت کے دن تک. انظرنی، ہمیں فرصت دینا قیامت کے دن تک. بس ابھی دشمنی شروع ہو گئی نہیں. آدم علیہ السلام کی وجہ سے تو ابلیس کا کھانا خراب ہو گیا، اور ادھر سے لوٹ دیا مالک، نکل جاؤ میرے سامنے. اچھا. قال انظرنی الی یوم یبعثون، ہمیں فرصت دینا یا ربی، ہمیں کچھ تو ہمیں بھی کچھ کرے. قال انک من المنذرین، اب آپ کو فرصت دیا ہم قیامت دن تک، آپ کو فرصت دیا. قال ابلیس بولا قال فبما اغویتنی، اللہ یا اللہ ہمیں نے غوا کر دیا، آپ نے دور کر دیا، لوٹ دیا. ہاں تو ہم بھی کیا کریں گے، ان کے پیچھے لگ جاؤں گا. لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطُكَ الْمُسْتَقِيمِ، میں جو سیدھا سیدھا راہ ہے نا آپ کے وصول کے لیے، وہ ادھر راستے پر میں کھڑا ہوں گا. جو بھی آئیں گے تو ہم کو اس کو ادھر بھیج دیں گے آپ میرے پاس. وہ آپ کر بھی وہی کام کر رہے ہیں. سیدھا راستہ ہے اللہ تعالیٰ کی راہ ہے. آپ چلیں گے سیدھے، بولتے ہیں سورۃ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ نصیب کرو. آپ آئیں گے سیدھا تو شیطان ادھر کھڑا ہوا ہے. کدھر جا رہے ہیں بھائی؟ بھائی کدھر؟ وہ اصل دشمن ہے. بھائی کدھر ہوگا؟ کدھر جا رہے ہیں میرا بھائی؟ جا رہے ہیں سیدھا راستہ ادھر ہے، ادھر جاؤ. بولا ہاں ادھر ہے. ہاں وہ تو اس کے بات مان کر کے ادھر چلے جائے گا یا ادھر جائے گا. سیدھا راستہ چھوڑ دیا. لیکن جو ہمت والا ہوگا نہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ میرا دشمن ہے، وہ لڑائی شروع ہو گئی اس دن سے. وہ اس کو جس طرح بولتے ہیں تو شاہ لگائے گا، کیا بولتے ہیں شاہ اردو میں، یا کلیشن ہوگا نہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اس کو مار کر کے چلے گئے. وہ سیدھے راستے چلنے والا ہمیشہ ہی یہی لفظ استعمال کرتے رہیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جب بھی غلبہ شیطان کا ہوگا ادھر یہی استعمال کرے گا. یہ ہتھیار ہے. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. اللہ تعالیٰ بتایا خیال کرو میرے بندہ، اگر شیطان آپ کو گمراہی میں آپ کو بلا رہے ہیں نہیں تو آپ بولو اعوذ باللہ من الشیطان، میرے سے پناہ مانگو، میں آپ کو بچاؤں گا، میں آپ کا خالق ہوں نہیں.
وہ خالق سے کدھر جائے گا؟ وہ تو ڈرتا ہے اللہ سے، وہ خود ہے نہیں کسی آیت میں بولتا ہے وَإِذْ قَالَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، کفر تک پہنچایا، پھر ابھی اس کو جواب دے دیا، بولا میں آپ سے آزاد ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ کیوں؟ بولا اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اللہ شیطان بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، اور آج کل اللہ کے بندے جو ہیں وہ سبحان اللہ المہم شیطان نے یہ بولا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، میں اس انسان کو ایسا کروں گا، سامنے باؤں گا اور پیچھے بھی اس کے پیچھے لگوں گا، سیدھے طرف سے بھی اس کے پیچھے لگوں گا، الٹے ہاتھ سے بھی اس طرف میں بھی میں اس کے پیچھے لگ جاؤں گا، میں اس کا سچا ناش کر لوں گا، اس کو ہمیشہ ہی گمراہی کی طرف کھینچتے جاؤں گا، جو برے چیزوں وہ حسین کر کے دکھاؤں گا، جو بھی المہم شیطان نے یہ بتایا تو میں یہ کروں، کیا کروں گا شیطان نے بتایا، شیطان نے قال فبما غويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، پہلا نمبر دے، دوسرا بات ثم لآتینہم من بین ایدیہم، سامنے پہنچ جاؤں گا، ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، چاروں طرف شیطان آپ کا گھیرا بنا کر کے بیٹھے گے۔ ابھی بڑی لڑائی ہے، بڑا دشمن ہے، وہ آسان نہیں ہے، ابھی ان سے بچنا بھی ہمت چاہیے نہیں، ہاں کوئی نہیں بچائے، لیکن لڑائی تو چل رہی ہے۔ قال اخرج منها مذءوما مدحورا، نکل جاؤ، آپ کو جو کرنا ہے جا کر کر لو، آپ کو ہمیں اجازت دیا ہے، یہ سب نہیں کر سکتا، اجازت دیا ہے نہیں اللہ تعالیٰ، تو جو کرو، وہ ٹیسٹ کرنے کے لیے بنایا نہیں اللہ تعالیٰ نے، دیکھنا ہے تو بندہ میرا جو ہے پیدا میں کیا ہوں تو میری راہ میں چلتے ہاں شیطان کے راہ میں چلے گا، ہاں بولا نہیں اس کو نکل جاؤ ادھر سے، بزدل ہو جاؤ، نکل، اس کو لمن تبعک منہم، جو آپ کی پیروی کریں گے نہیں، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر آپ کے پیچھے نہیں میرا بندہ چلے گا اور آپ کی پیروی کرتا رہے گا اور آپ کی باتیں مانتے رہے گا تو آپ کو سارے کو میں دوزخ میں داخل کروں گا، جہنم کو پر کر لوں گا۔ ابھی خیال کرنا پڑے گا، کچھ شیطان جو ہے اس کا غلبہ بڑا ہے، مشکل ہے۔ وَيَا آدم، ابھی ادھر یہ سارا چل رہا ہے یہ محاورہ، وَيَا آدم اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ آدم دیکھو میرا بندہ، ابھی آپ ادھر جہاز آپ کی ادھر جنت میں بیٹھے رہو بس، لیکن ایک بات ہے خیال کرنا ہے، ان درخت کے نزدیک نہیں آنا، جو بایا کی کرنا ہے جنت میں گھومتے پھرتے رہو، آپ مزہ کرتے رہو، اور لیکن اس درخت کے نزدیک نہیں آنا، سن لیا؟ آدم علیہ السلام بولا ہاں سن لیا، نہیں تو آپ ظالموں میں بن جائیں گے۔ ہاں فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر اس کے نزدیک آیا تو آپ ظالم ہو چکے ہیں، آپ نے نفس کے ساتھ آپ نے خود ظلم کیا ہے۔ فَوَسْوَسَ، بھی شیطان بھی دوزخ بھی ادھر بھی نہیں چھوڑا، نہیں اس نے بھی کام کیا اپنا۔ فَوَسْوَسَ لَهُمَ الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا
عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. ابھی شیطان آ کر کے وسواس ڈال دیا آدم علیہ السلام کے دماغ میں، بولا دیکھو خیال کرو آدم جی، ان کو نکالنا ہے کہ ذریعہ بنایا نہیں، خیال کرو یہ جو درخت سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے نہیں، اگر نہیں آپ کھا لیں گے اس میں سے تو پھر آپ کا ادھر ہی مجلس ہو جائیں گے، ہمیشہ کے لیے ادھر خالد ہوئیں گے، داخل ہوئیں گے اور آپ بادشاہ ہو جائیں گے. اچھا الا ان تکونا ملکین، آپ اور آپ کی جو بیوی ہے آپ شہزادی اور آپ شہزادہ ادھر رہیں گے، بس جنت میں رہیں گے اور آج ہمیشہ کے لیے ملیں گے، نکلیں گے نہیں. بولا ہاں یعنی ان کا مطلب میں نکل جاؤں گا کیا ادھر؟ ہاں دیکھا نا الٹا کام کر کے اسے نکالنے کی کوشش کر. ابھی دھرتی پر یہی کام کر رہے تھے، اچھے کام سے گمراہی میں ڈال کر کے اس کو نکالنا ہے بس. جو آج ہمارے السلام نے ابھی وسوسہ میں پڑ گیا، کیا کرے نکلنا بھی نہیں، وہ جنت کے ذائقے اور جنت کے ادھر رہائش اور یہ کیا بات کیسا ادھر نکلے، اور اگر ادھر سے کھا لیں گے ادھر رہے گی. ہاں تو سوچ لیا آج ہمارے السلام، نہیں مان رہا ان کی بات، تو جو شیطان وہ امنا ہوا کے پیچھے آ گیا. عورتیں وہی ہمیشہ ہی گراتی ہیں مرد کو، تو آ گیا ہوا امن ہوا کے بعد اور قسم بھی اٹھایا وقاسمہما انی لکما من الناصحین، بڑا قسم اٹھایا ان کے سامنے، بولا میں آپ کے نصیحت کرنے کے لیے آیا ہوں، میں آپ کا خاص نصیحت یہ پکی نصیحت کر رہا ہوں، میرا بات مان لو، خیال کرو. ہاں قسم اٹھایا تو پھر تو بس حالات، قسم اٹھایا تو اس کو پن گیا. بولا ہمیں کیا پتہ کوئی قسم اٹھانے والا کوئی جھوٹ ہوگا، آج کل بھی بہت قسم اٹھا رہے ہے یا نہیں، جھوٹے قسم بہت اٹھا رہے ہے یا نہیں، اس نے بھی جھوٹا قسم اٹھایا. وقاسمہما انی لکما من الناصحین، ہاں لمن الناس میں جو نصیحت کرنے والے ان میں سے میں. ہاں بہت اچھا ہے شیطان، آپ نے جو بہت اچھے بات کر رہے، کیا خیال ہے ہوا کھا لیں؟ بولا ہوا نے بولا کھا لو، یہ قسم اٹھایا اس نے، کھا لو درخت سے ایک دانہ کھا لو، مزہ آگے نکلیں گے نہیں، ادھر ہی راج ہمیشہ کے لیے ہو جائے گی جنت میں. انہوں نے بولا کھا لیں، جب کھا لیا تو آدم علیہ السلام کی تبدیل ہو گئی، جو لباس تھی جنت والے سارے اتر گئے آج خود آٹومیٹک، ننگے ہو گیا. ابھی کیا کرے، یہ کیا بات ہو گیا، میں تو ادھر سے یہ سوچا تھا تو ادھر ہی رہائش ہوگی، یہ تو ہم نے ایک دانہ کھایا اور مالک ملک نے منع بھی کیا، لیکن میں اس لیے کے ساتھ میں قسم بھی اٹھایا اس بیوقوف نے اور پھنسا دیا ہمیں، ابھی نکلنے کا یہ ذریعہ بن گیا. کیا ہوگا ابھی کپڑے کس کے المہم آدم علیہ السلام ننگا ہو گیا اور اس کے لیے مالک الملک فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، اللہ تعالیٰ بولتے ہیں ان کو وہ مغرور کر دیا، اس کو غریب کو، یہ آدم کو یہ شیطان نے مغرور کر دیا. بولا میں یہ قسم وغیر ادھر سے یہ اس کی وجہ سے پھنس گیا. حدیث بہت آدمی بہت پھنسے ہوئے ہیں شیطان کے آئین میں، وہ چوہے کی عبادت کرا رہے ہیں، سورج کی عبادت کرا رہے ہیں، ان کی آگ جلا کر کے ان کے سامنے عبادت کرا رہے ہیں شیطان. جس طرح آدم علیہ السلام کو نکالا نا جنت سے، وہ ادھر پیچھے لگا ان مخلوقات کے پیچھے، وہ تو اصلاً دشمنی ہو گئی نہیں خلاص. تو ہمارے کمل میں فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، جنت کے جو پتے تھے ادھر درختوں کا، ان کو پکڑ کر ان کو ڈھک رہے تھے. آپ نے انسان کی فطرت ایسا ہے، تو میرے نگاہ شرمگاہی کوئی نہیں دیکھے. ہاں لیکن آج کل ایسے ہو گئے مخلوقات، شرمگاہی کا کوئی فکر ہی نہیں ہے. یورپ میں جائیں گے ننگے چل رہے ہیں، کوئی بات نہیں.
آدم علیہ السلام کو حیا پر آ گیا تو یہ کیسا میں ابھی چلوں؟ ننگا ہو گیا بالکل، پتے نکالا، اس کو وہ مل گیا، اس کے ذریعے پہنچ گیا۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةَ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ عَدُوٌّ مُّبِينٌ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ آپ کو یاد ہے؟ ذرا ہو جائے رب کیا بے نادا ہوں بولے ادھر آؤ، ربہما الم انہاکما، میں آپ کو پہلے نہیں بتایا تو اس درخت کے نزدیک نہیں آنا؟ ہاں بولا برابر بولا تھا۔ پھر آپ کو کیوں کیسا اس نے آپ کو گمراہی میں ڈال کر کے اور آپ کو بتایا تھا یہ آپ کا دشمن ہے آج سے، لیکن آپ نے خالق کی بات نہیں مانا، ہمیں ناراض کر دیا۔ دیکھو ایک غلطی کے لیے کتنا مشکل بن گیا، اور آج کل کتنی غلطیاں ہو رہی ہیں انسانوں سے ایک غلطی کی وجہ سے۔ بس اس کو مانا کیا تو اس درخت کے نزدیک نہیں آنا، اور اس نے ایک دانہ کھا لیا، اس کی وجہ سے جنت سے اب نکل رہے ہیں شیطان کے ذریعے، وہ اس نے وسوسہ ڈال کر کے اور اس کو پھنسا دیا۔ پھر ابھی مال کرنا کچھ آدم علیہ السلام کو سمجھا رہے ہیں تو آپ اعتذار کر لو، عذر پیش کر لو۔ کیسا کروں یا اللہ؟ بولا یہ باتیں بولو تو آپ کا عذر پیش ہو جائے۔ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا اللہ، یہ خالق میں آپ نے نفس کے ساتھ ظلم کیا ہے، آپ نے منع کیا، روکا بھی تھا اور بتایا تھا تو یہ دشمن ہے، لیکن آپ کی بات میں نہیں مانا اور ہم سے غلطی ہو چکی ہے۔ وہ وسوسہ ڈالا، قسم بھی اٹھایا اس نے اور ہمیں مغرور کر کے اور یہ اس گناہ میں پھنسا دیا۔ اگر آپ معافی نہیں دیں گے اور ہمیں مغفرت نہیں دیں گے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، آپ کی میں رحمت کی نہیں ہوں، بس آپ کی اگر رحمت نہیں ہوگی تو میں خسارے والے ہو گیا، بس میرا ختم ہو گیا۔ مطلب میں جنت میں بیٹھا تھا بہت آرام سے، بہت مزے سے بیٹھا تھا، عیاشی کر رہا تھا، لیکن آپ منع بھی کیا، لیکن یہ شیطان نے ہمیں مغرور کر کے وہ قسم بھی اٹھایا اور ہم پھنس گیا اس گناہ کے ذریعے۔ ہم نے ایک دانہ کھایا، میری یہ حالت ہو گئی، ابھی سے اس جگہ سے نکلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نہیں، ہاں من الخاسرین۔ قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، نکل جاؤ آپ دونوں، آدم اور یہ ابلیس، ادھر سے نکل جاؤ۔ میں آپ ایک بار ناراض ہو گیا، اس نے میری بات نہیں مانا اور آپ بھی نہیں مانا، آپ نکل جاؤ، دونوں نکل جاؤ، ایک دوسرے کا دشمن ہے آج کے بس۔ قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ جاؤ دھرتی پر جا کر کے راج ہے، آپ کیوں راج ہے؟ جب تک آپ کا ٹیم آ جائے گا، جو ٹیم مقرر کیا گیا ہے اس ٹیم تک آپ کی راج ادھر ہوگی، اور چلو جس طرح آج کل بولتے ہیں خروج عودہ لے جاؤ، بس کیا لے جانا ہے؟ خروج عودہ۔ اگر آپ نے اچھے سے کام کیا ہمیں آپ کو بتاتے جائیں گے اور میری بات ادھر بھی نہیں مانا تو پھر وہ بھی پھر خروج نہائی ہوگا آپ کا۔ ہاں خروج نہائی بڑی مشکل ہو گیا کیا؟ نہیں تو آپ کو خروج عودہ دے رہا ہوں، واپس آپ کی واپسی ہیں، واپسی کا ذریعہ ہیں اور امکان میں بنا چکا ہے، لیکن بات مانو دھرتی پر میرا آپ کی طرف میں بھیجتا رہوں گا پیغام، اور آپ کو سمجھانے کے لیے کس طرح آپ کی زندگی ہونا چاہیے، اور ادھر بھی اگر یہ ایسا کام غلط کیا نہیں تو پھر
خروج نہائی ہو جائے گا بس. پھر ادھر دوسرا جگہ بنا دیا ہم نے. یہ تو آپ کو جنت میں بٹھایا تھا اور ادھر دوسرا مکان اس کا نام ہے دوزخ جہنم. پھر واپسی ادھر آپ کی ہوگی. ادھر سے تو خروج على طول ہو گیا. نہیں تو خروج عودہ کا بھی امکان ہے. ابھی کوشش کریں تو خروج عودہ کو کینسل نہیں ہو جائے میرا بھی. اللہ کو راضی کرتے رہیں, ان کی باتیں مانتے رہیں, ان کی عبادت صحیح کرتے رہیں, اور غلطیاں تو ہوتی رہیں گی لیکن ان کی بھی معافی ملے گی. جس طرح دادا آدم کو بھی معافی ملی, اس نے معافی مانگی گی. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. ادھر جب تک آپ کا وہ ٹائم میں نے مقرر کیا ادھر آپ کی دھرتی پر راج ہوگی. قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ. اس دھرتی پر آپ کے زندگی ہوگی, پھر ادھر ہی آپ کا موت ہوگا, پھر ادھر سے ہی آپ کو نکالا جائے گا اس دھرتی میں. یہی ہو رہے ہیں نا آج کل. ابھی یہ سارے نکلیں گے. ہاں, جو بھی یہ دھرتی میں اندر اس کو دفنا جا رہا ہے نہیں, سارے تیار ہوگا زمین سے. وہ جب ٹائم آ جائے گا وہ. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ. اے انسان, اے آدم, یا بنی آدم, اے آدم کے اولاد, آپ کے لیے لباس التقوی بھی تیار کیا گیا ہے. لباس آپ کا کیا ہے؟ تقوی. لباس ہوتے ہیں دو لباس. ایک تو کپڑے والا لباس ہے, ایک لباس ہے تقوی والا, یعنی اللہ تعالیٰ کا شرم حیا ہونا چاہیے. یہ ہے لباس. اور آدم علیہ السلام کو تو پتے میں لاریش لباس ادھر سے نکلا, اور ہمارے دھرتی پر لباس تقوی ہے. ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہو سکتے ہیں. آپ کوشش کریں, یاد کرتے رہو خالق کے حلت جلت کا, اور جو دیکھا تو آدم کو جنت میں راج ملی اور کس وجہ سے آدم ادھر سے نکلا گیا. یہ سارے باتیں یاد کرتے رہو قیامت کے دن تک. ہاں, یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنت. اے آدم کے اولاد, خیال کرتے رہو آپ بھی. میں ہی آدم علیہ السلام کے اولاد اس دن سے ابھی تک. اور اللہ تعالیٰ ہوشیاری دے رہے ہیں, نہیں بول رہے ہیں خیال کرو. یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان. آپ کا یہ شیطان آپ کو بھی نہیں مصیبت میں ڈال دیں, آپ کے پیچھے یہ لگا ہوا ہے. جس طرح کما اخرج ابویکم من الجنت, اس کا بھی یہ بھی سبب بن گیا تھا ان کے نکالنے کا. تو آپ بھی کچھ ہوشیار ہوتے رہو دھرتی پر, ان کی باتیں نہیں مانو, جو بولیں اس کے پیچھے لگ جاؤ, پھر یہ آپ کا بھی مشکل بنائے گا آپ کے لیے. ہاں, ہے نہیں یا نہیں ہے؟ ہاں, جو غلط جو بھی ہیں وہ شیطانی غلط شیطانی مسئلہ ہے, اور جو صحیح کا وہ اللہ تعالیٰ اس میں راضی ہے. يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَ. وہ شیطان جو ہیں وہ ان کے جو بھی ہیں ان کے ساتھ وہ آپ کو دیکھتے رہتے, آپ نہیں دیکھیں گے. ہاں, وہ اور ان کے جو بھی ہیں نہیں ان کے ساتھ تو آپ سارے کو دیکھتے رہیں گے. وہ مسلط ہے آپ کے پاس, کیونکہ وہ امتحان کے لیے پیدا کیا گیا ہے. إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. میں نے شیطان کو بنایا گیا ہے کہے کے لیے وہ ان کی نگہبانی کرے گا جو میرے باتیں نہیں مانے گا. اور آپ شیطان کے راہ میں پھنس جائیں گے تو وہ آپ کا نگہبانی کرتا رہے گا. اللہ تعالیٰ
جو آپ کو جو نگہبانی ہوتی ہے نہیں اور خیال کرنا یا آپ کا رزق تو ان کے ہاتھ میں سب کا، شیطان کا جو کوئی بھی ہے، لیکن نگہبانی ہوتی ہے انسان کی، پالن، اس کو سیدھا راستے پر لگانا، ان کو ہدایت دینا، یہ سارا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا۔ ایسے اگر ہیں کوئی بندے جو وہ برائیاں کرتے رہیں گے تو بولے گا یہ تو میں بابا دادا کو دیکھ رہا تھا، وہ بھی ایسا کر رہا تھا۔ گمراہی کے کام ہیں، برائیاں ہیں، اور جو نہ عقل نہیں قبول کرتے، جو حلت چلت، اس کو بولیں گے، منع کریں، بولیں گے میں نے بابا دادا کو دیکھا تھا، وہ یہی کر رہا تھا، یہ رسم رواج وہی کر رہا تھا، میں بھی کر رہا ہوں اس کے ذریعے، اس کی شکل میں، کون سا مشکل ہے؟ وہ جانتا نہیں، ہم بولا نہیں وجدنا علیہا آباءنا واللہ امرنا بها، اللہ نے ہمیں بتایا، اللہ نے نہیں بتایا بندہ۔ قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیتا آپ برائی کرتے رہو، اللہ نے حکم دیا برائی کرتے رہو یا نیکیاں کرتے رہو؟ نیکیاں کرنا ہے نہیں، پھر یہ جو برائی کر رہے ہیں کیا حال ہوگا اس کا؟ یہ شیطان کے مرید ہو گئے نہیں؟ ہاں، ان کا مطلب بھی شیطان کی نگہبانی پسند کر لیا نا۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، اللہ تعالیٰ کے پر الزام لگا رہے ہیں، بولا اللہ نے حکم دیا، اللہ نے بولا ایسا کرو۔ بہت بولتے ہیں نہیں، اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کیا اللہ آپ نے خالق کے پر یہ خام خواہ الزام لگا رہے ہیں؟ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون قل امر ربی بالقسط، اللہ تعالیٰ نے بولا سیدھے راستے پر چلتے رہو، سیدھے چلتے رہو، ٹیڑھا میڑھا نہیں چلو۔ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور اللہ کے گھروں میں اور خالق کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور رکوع سجود کرتے رہو اور اسے دعائیں مانگتے رہو اور ان سے سعادت مانگتے رہو، اور دین جو ہے خالص ان کا مانتے رہو، خالص دین کو استعمال کرتے رہو، یہ مکس والا دین نہیں چاہیے۔ مخلصین، آج کل تو مکس عبادتیں چل رہی ہیں، مکس ہو رہی ہے نہیں عبادتیں، کچھ چھوڑے بہت شیطان کی اور اللہ تعالیٰ کی، لیکن مخلص جو ہے نا وہ خالص جو ہیں وہ چاہیے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کما بدأکم تعودون، جس طرح آپ کو پیدا یا شروعاتی کیا اس طرح پھر آپ کی واپسی بھی ہوگی۔ فریقا ہدی وفریقا حق علیہم الضلالہ، کچھ جو ہیں بندے ان کے پر اللہ تعالیٰ راضی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیں گے، وہ ہدایت صحیح راستے پر کے چلتے رہیں گے، اور باقی جو ان کو اللہ تعالیٰ ان کے حالت چلت کے بارے میں یا ان کی جو آنا جانا غلط جو ہیں برائی میں مصروف ہے ان کو اللہ تعالیٰ گمراہی میں لگا دے گا۔ فریقا ہدی وفریقا حق علیہم الضلالہ، کچھ ہیں ان میں سے اللہ تعالیٰ ان کو پسند کیا اور ہدایت نصیب کیا، اور کچھ بندے جو ہے ان کو لگا دیا گمراہیاں میں، اور اس میں وہ آپ نے شک شبہ میں گمان میں چل رہے ہیں۔ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون، انہوں نے یہ جو بندے ہیں جن کو گمراہی میں، انہوں نے کیا کیا، جو شیطان کو آپ نے لیے نگہبان بنا دیا، شیطان کے مرید ہو چکے، شیطان کو مرشد بنا دیا،
ہم بولیں گے یار مرشد تو بہت ہے، وہ بولتے ہیں نہیں، وہ کبھی جب بھی آتے ہیں نا کسی کو گمراہی میں پھنسے ہوئے تو آئیں گے، ان کے پیچھے لگے گا ایک آدمی، بولے گا دیکھو خیال کرو، غفلت میں تھا، ابھی اس کو ہوشیار کر رہے ہیں۔ ہوشیار کیا، بولا جس کا مرشد نہیں ہے ان کا شیطان مرشد ہوتا ہے۔ لمال الشیخ شیخ الشیطان، عربی میں کتابوں میں ایسا لکھا انہوں نے، گمراہی والوں نے بولا جن کا کوئی مرشد نہیں ہے تو ان کا کیا مرشد کون ہو جاتے ہیں؟ شیطان ہوتا ہے۔ بولا میں شیطان مرشد کیسا کروں گا؟ ہمیں مرشد چاہیے انسان، شیطان کیا کرے گا؟ بولے گا پھر تو آ جاؤ، مرشد بہت ہے، آؤ تو ہم آپ کو مرشد دکھائیں۔ بولا ہاں مرشد ہیں؟ بولا ہاں میرا مرشد بیٹھا ہے، آپ آؤ لے جائیں ہم اپنے مرشد کے پاس۔ بولا یار مہربانی کرو، شیطان سے بچاؤ۔ شیطان مرشد ہے نا؟ بولے نہیں، شیطان سے بچاؤ، مرشد دکھاؤ، کدھر ہیں جلدی کرو۔ ہاں چلو، پھر اس کو لے آئیں گے، اور راستے میں اس کو بولتے جائیں گے، بولیں گے کیا دیکھو خیال کرو، ابھی ہم لے جا رہا ہوں اپنے مرشد کے پاس۔ لا تو ان کے سامنے ایسا ہو جاؤ جس طرح جب انسان مردہ ہوتے ہیں نہیں، غسل کرنے والے کے سامنے کیسا ہوتا ہے؟ مردہ ہے نہیں، غسل والا کرنے والا جو جس طرح کرتے رہے ان کو جواب دے گا کوئی؟ یہ کیوں کر رہا ہے ہمیں ساتھ؟ ہاں اگر جو تھپڑ لگا دیا پھر اس کو بتائیں گے وہ مردہ ہے، جو بھی کرنا ہے اس کو، وہ اللہ کو جانتے ہیں، بس وہ اللہ کے ذمہ میں ہے، بس ہے یا نہیں؟ تو بولا کوئی سوال نہیں کرنا، بولا مولانا صاحب کوئی دلیل دیو یا کوئی ایسے باتیں، یعنی چپ چاپ ہو جاؤ بس۔ بولا یہ بس خلاص ابھی لے آیا ہو سر، دور سے لے آ رہے ہیں، اور مرشد صاحب بیٹھا ہے، مرید بھی بہت بیٹھے ہیں، اور اس کو ہاتھ لگا دیا ایک دی، یعنی مولانا صاحب میں گراہک پھنسا ہوا ہوں، ایک گراہک لے آیا ہوں نیا، گراہک ہی چاہیے نہیں، بازار ہے نہیں ابھی، ہاں مرشد مرید یہ بزرگ پیرے میرے یہ کیا ہیں، بازار ہیں، وہ لے آیا، مولانا صاحب اس کو مرشد چاہیے تو ہم اس کو ذرا ہدایت کر لو۔ ہاں ہاں بابا نہیں مولانا صاحب میں مرشد چاہیے، ہاں ہاتھ میں ملایا، پھر خیال کرو، پھر کل آپ میرے مرشدی کو کنسل کر کے ان کے پاس نہیں جانا۔ ہاں یہ طریقہ میرا جو ہے اس کا نام یہ ہے پہلوانی ہے، پھر کل پہلوانی ہے، طریقہ پہلوانی ہے اس کا نام۔ پھر آپ بکتاشی کے پاس جائیں گے تو میں ادھر قیامت کی دن نہیں چھوڑاؤں گا، آپ کی سفارش نہیں کروں گا۔ پھر بولا نہیں ایسا نہیں ہو رہا، میں آپ کا ہی ہوں گا بس۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بولا نہیں نَحْنُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ اللَّهِ سوا اللہ سے۔ اب وہ بھی آ گیا، غریب آ گیا شیطان کے پاس، اور مرشد کے پاس لے آیا، گرا کے پھنسایا اس نے، اور اس نے ہاتھ ملایا، ابھی بولا خیال کرتے رہو شاید آپ کل بگڑ نہیں جائے آپ۔ ہاں خلاص اس کے پیچھے چل گیا، پھر یہ ان کا مرید ہو گیا، اور اس طرح وہ ایک ہیں ان کا خاص، ان کی حفیظ بھی ہیں، وہ ڈھونڈتا رہتے ہیں گراہک۔ وہ اصلاً جو بھی مرشد ہے نہیں، وہ مرید جو بھی ہیں ان کے اکثر جاہل مرید ہوتے ہیں، جو علم حاصل کریں گے وہ ان کے ہاتھ میں نہیں پھنسے گا، وہ ان کو پتہ ہے تو یہ ساری بگاڑی ہے اور یہ شیطانی کام ہے سارے، لیکن جن کے پاس علم نہیں وہ پھنس جاتے، بس وہ پھنستے ہیں، پیشاب دے رہے ہیں اور سجدے بھی کر رہے ہیں۔ دیکھا ہے سجدے والا پیر، سجدے والا دیکھا ہے کبھی؟ ہاں نہیں دیکھا ہے، نہیں۔ پیر کرنٹ والا دیکھا ہے؟ کرنٹ لگاتے ہیں، میرے پاس سب پیر جمع کیا میں، جو بھی مرشد ہیں کرنٹ والا جمع کیا ہے، وہ سجدے کرنے والے جو ہیں وہ جمع کیا ہے، سارے جو بھی ہیں نہیں وہ سارے میرے پاس موجود ہیں۔ وہ بھی ایک دن اگر ہوگا تو دکھائیں گے آپ کو، بڑے شاشہ میں دکھائیں گے،
تو کس طرح سجدے ہو رہے ہوں گے؟ سمجھ میں آ گیا؟ تو مالک الملک نے ہمیں بولتے ہیں، وہ بولتے ہیں میں صحیح ہوں نہیں، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، یہ دیکھ رہے ہیں تو میں صحیح ہوں، وہ صحیح ہے نہیں، وہ شیطان کے مرید ہو چکے ہیں۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ انسان، اے بنی آدم، ہمیشہ ہی خوبصورت میں رہو، برائی شکل میں نہیں رہنا۔ ہیں ایسے لوگ ہیں شکل بری ہوگی، نماز میں آ رہے ہیں، کپڑے بیکار، اس میں بہت یعنی دیکھنے کے قابل نہیں ہیں، اور آئے ہیں اللہ کے سامنے حاضری دے رہے ہیں۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد، اور رنگ روپ کر رہے ہیں، سارا کام کر رہے، سارے رنگ لگے ہوئے ہیں، پتہ نہیں حالت بہت بری میں آ کر کے اور نماز میں چلو نہیں۔ جب آ جائیں مسجد میں تو کپڑے صاف لٹکے پڑے ہوئے ہیں، اور یہ اگر کام کے کپڑے اتار کر کے اور خوبصورتی صفائی مفائی لباس بات، تو اللہ کا حکم ہے۔ ہاں، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب بھی آپ مسجد میں داخل ہو جائیں، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اس نے بتایا ہے، تو اے میرے بندے، آپ نے جب میرے مسجد میں داخل ہوئے کسی بھی گھر میں، میرے گھروں میں سے، تو آ کر کے اچھے لباس پہن کر کے آنا، کیونکہ کس کے سامنے آ کر کے آپ حاضری دے رہے ہیں، یہ تو سوچنا ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کے سامنے تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، آپ عبادت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی، ایسے سمجھو تو میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں، آپ نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن ایسا سمجھو وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ سمجھ جائے گا؟ ابھی آپ جائیں گے کسی صدر کے پاس تو کیسے کپڑے فرسٹ کلاس پہن کے جائیں گے؟ آپ کو نہیں اگر بولا جائیں گے تو آپ کو کل ہم آپ نے ساتھ لے جاؤں گا، کدھر لے جانا ہے؟ ہر صدر کے پاس لے جا رہا ہوں، اس کے ساتھ ملنا ہے۔ صدر کے ساتھ؟ ہاں، صدر کے ساتھ۔ پھر تو یہ کل میرے خیال نیا کپڑا لینا پڑے گا یار، خرید کرنا پڑے گا یار، کپڑے بہت ہیں۔ نہیں، یہ تو صدر کے ساتھ ملنا ہے، کوئی آسان بات نہیں ہے، یہ نیا جوڑا لینا پڑے گا۔ ہاں، جا کر کے نیا لے گا، اگر صدر کے پاس جانا ہے، صحیح ہے یا نہیں ہے؟ ہے بات، یہاں میں بات کر رہا ہوں ایسا۔ صدر تو چھوڑو، گورنر کے ساتھ، گورنر کے سامنے پھر بھی کچھ لباس اچھے پہن کے جائیں۔ اور آج کل مسجد میں جاؤ، مزدور آدمی غریب کام تو کر رہے برابر، لیکن کم از کم تھوڑا بہت کچھ تو صفائی کرو نہیں، کائے مسجد میں جا رہے کائے کے لیے، یہ تو سوچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری دینا ہے، بولا نہیں الاحسان وہ رکن ہے، ان تعبد اللہ، اللہ کی عبادت آپ کر رہے ہیں، كأنك تراه، ایسا دیکھو میں دیکھ رہا ہوں، آپ تو نہیں دیکھ رہے لیکن ایسا سمجھو وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ وَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور آ رہے ہیں سارے بھی اللہ کے بندے، اور آ کر کے کھڑے ہو رہے سامنے اللہ کے، اور حاضری دے رہے ہیں، اور جو مانگنا ہے، اور جو پناہ مانگنا ہے، اور المہم سورۃ فاتحہ جو ہے وہ بتایا تو اس میں کیا کیا باتیں، ان کا مطلب تو آپ مسجد میں آ جائیں تو بہت خوبصورتی میں آتے جاؤ، جب بھی اللہ کے گھر میں داخل ہو جائے تو خوبصورتی میں داخل ہو جاؤ، اور اللہ تعالیٰ کے مسجد میں یا کسی گھر میں داخل ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بیان دیا ہے، یا فرمایا ہے وَإِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسَنَّ حَتَّى يُؤَدِّي تَحِيَّةَ الْمَسْجِدِ، کوئی بھی ہے اللہ کے بندے جو بھی اللہ کے گھر میں داخل ہو جائیں تو بیٹھیں نہیں، الا جب 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لے، 2 رکعت کئی کا پڑھ لے؟ تحیۃ المسجد، نہیں تو آپ مخالف ہو جائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔
اس کا حکم ہے. یہ تحیت مسجد کا ہے کہ نہیں؟ اللہ کا سلام کرنا ہے. آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئے گا تو آپ کو سلام نہیں کرے گا، آ کر کے بیٹھ جائے گا، آپ کیا بولے گا؟ کیا بدتمیز ہے یہ سلام ہی نہیں کیا، میرے مجلس میں آئے اور سلام ہی نہیں کیا، ایسے بولے گا یا نہیں؟ ایک نہیں آپ کے مجلس میں آ گیا، چپ چاپ آ کر کے بیٹھ لیا، تو آپ کیا بولیں گے؟ آپ کے ہی مجلس میں ایک آ گیا، آپ کیا بولیں گے ان کو؟ ایک آدمی آ گیا اور سلام ہی نہیں کیا آپ کو اور آ کر کے بیٹھ لیا، ہاں جناب، ہاں برا، کیا بولیں گے؟ یہی بولیں گے نہیں، یہ کیا بدتمیز ہے کیا، میرے گھر میں آیا اور سلام ہی نہیں کیا. ناراض ہو جائیں گے نہیں آپ؟ فکر ہو گیا نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کا سلام ایسا نہیں جو جس کا انسان کا سلام ہے. اللہ تعالیٰ کا سلام ہے 2 رکعت پڑھنا بس. وہ ادھر ہم میں درس کرتا ہوں دوسرے مسجد میں، ادھر تو ادھر پہلے 50 آدمی آتے تھے، 40-50. تو ہم نے بولا یار کہ آپ جو آ گیا بیٹھا بس، چاہیے تو مسجد ہی نہیں پڑھا. ہم نے بولا یار 2 رکعت تو پڑھ لو جناب. دوسرے مرتبہ میں جو دوسرا درس ہوا تو 50 کے بجائے 40 ہو گیا. ہم نے بولا کیا ہے، کون سی کمی ہو گئی، کون سا مشکل ہے؟ کسی کو میں ناراض تو نہیں کیا، میں تو آیتیں پڑھ کے بتا رہے ہیں. میں سوچ میں پڑ گیا. تیسرے ہفتے میں 30 بن گیا، چوتھے ہفتے میں 20 بن گیا. ہم نے سوچا ہوگا کوئی مسئلہ ہوگا. ہاں، ہم نے سوچ کر کے دیکھا. ہم جب اس کو بولا نا تحیت المسجد، انہیں تو صاحب جائیں گے ادھر وضو کرنا پڑے گا، پھر 2 رکعت پڑھنے پڑے گا، جائیں گے ہی نہیں، بس چھوڑ دیا. ہم نے بھی بولنا چھوڑ دیا ان کو، تو بھائی تحیت المسجد پڑھو. ہم نے بھی وہ جب بھی باتیں چپ کر بیٹھے نہیں، کیونکہ بتائیں گے تو دوبارہ آئے گا بھی نہیں وہ بھی. ہم نے بولا یہ تو گرا کے کم از کم نہیں جائیں. ابھی وہ الحمدللہ آتے رہتے، کچھ جو نیا ہے وہ تو بھاگ گیا. اس نے بولا یہ تحیت المسجد پڑھنا پڑے گا، مشکل ہے، وضو کرنا پڑے گا. وہ تو بغیر وضو کے آیا ہوگا، سمجھ میں آ گیا. تو ابھی بولا ہے وضو کرنا پڑے گا، یہ بھی مشکل ہے. دوسرا پھر 2 رکعت بھی پڑھنا پڑے گا، ویسے نماز بھی مشکل سے پڑھتے ہیں. نہیں چھوڑ دیا. تو ان کی وجہ میں بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بولا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین. کھاؤ پیو خوب طرح سے، جتنا کا مخزن اٹھائیں بھارو اس کو، بس آپ کا پیٹ جتنا نہیں اٹھائیں کھاؤ پیو اتنا، ہاں، لیکن اسراف نہیں کرنا. اسراف کریں گے پھر اللہ تعالیٰ ان کو نہیں چاہتا ہے. انہ لا يحب المسرفین، اسراف کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے تو ہمیں ان کی باتیں مانے یا نہیں مانے. آدم علیہ السلام تو نہیں مانا، وہ غلطی کی وجہ سے دھرتی پر دھکے کھا رہے ہیں آج تک. موسیٰ علیہ السلام ملا نہیں، آدم علیہ السلام کو انت آدم، آپ آدم ہیں، بل آپ میرے شقاوت کا سبب بن گیا. آپ جنت میں بیٹھے تھے، آرام کر رہے تھے اور مزے کر رہے تھے جنت میں، اور وہ غلطی کر کے، غلطی کی وجہ سے ہمیں شقاوت میں ڈال دیا ادھر. ورا موسیٰ کیا کرو، یہ جو غلطی میں نے کیا ہے اللہ تعالیٰ نے 2000 سال پہلے لکھ دیا تھا. وحاجہ موسیٰ نے بتایا وحاجہ آدم علیہ السلام کی حجت بڑھ گئی. بولا اللہ جو لکھ دیا تھا وہ میرے سے ہونی تھی نہیں ہے غلطی، وہ اللہ تعالیٰ 2000 سال پہلے ہی لکھ دیا تھا، تو کیسے نہیں ہوگی. تو موسیٰ علیہ السلام چپ کر کے گیا. تو یہ ہے انسان کی حالت. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت دیں اور کوشش کرتے رہیں تو سعادت حاصل کریں
جنت ہیں آگے یا دوزخ ہیں، بس تیسرا چیز ہے نہیں۔ اگر میں مالک الملک کی باتیں مانتے رہیں گے اور ان کے راہ میں چلتے رہیں گے تو ہمیں سعادت حاصل ہو جائے گی۔ کون سی سعادت حاصل ہو جائے گی؟ جنت ملے گی۔ جو بولا نہیں خروج عودہ، وہ عودہ مل جائے گا، ملا ہوا ہے، بس اس کا بس یہ ختم لگانا ہے۔ وہ ادھر جب آئیں گے قیامت کے دن تو ان کی نیکیاں دیکھا جائے گا اور دوسرے پلے میں گناہ ڈالے جائیں گے۔ پھر دیکھیں گے اگر زیادہ اچھا ہو گیا اور نیکیاں بڑھ گئی تو آئیے بھائی داخل ہو جاؤ جنت میں۔ اور جنت میں بھی منزلیں ہیں، اور کتنے منزلیں جنت میں؟ ظہیر جنت کی کتنے منزلیں ہیں؟ ہاں 100 منزل ہے۔ کیوں ایک منزل نہیں ہوتی؟ 100 ہو گئی۔ یعنی آپ سے سوال کیا جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے اور اس میں 100 منزلیں بنائی، یعنی 100 طبقہ۔ ہاں جس طرح ہوٹلیں ہیں نا آج کل، دیکھیں کتنی منزلیں ہوٹلیں حرم کے نزدیک، 30-40 تک ہے میرے خیال، 30 تک نہیں ہے، 16 ہو گئے شاید۔ ہاں مکے میں ہیں، ہاں مکے میں ہیں، 50-60 تک ہے۔ نہیں ابھی تو وہ دبئی میں بڑے بڑے بنایا ادھر، 50-100 تک میرے خیال میں 95 بنایا۔ لیکن جنت میں اللہ تعالیٰ نے 100 منزل بنائی۔ تو یہ جو جس نے 95 بنایا، آپ بھی ادھر اگر جائیں گے تو وہ بولیں گے نیچے کتنا ہے اور اوپر کتنے میں ہے، تو بولے گا نیچے میں جو ہے، نیچے کمرہ ایک ملے گا آپ کو، ڈیلی 1000 دینا پڑے گا، اور اوپر بولا اوپر جو ہے ادھر ایک کمرہ نہیں، ادھر سویٹ کامل ہے، اس میں 2 کمرے ہیں اور سالن بھی ہیں، سالہ بھی ہے، اور باتھ روم اور حمام پتہ نہیں، اور یہ اور وہ یہ ہے، ادھر ایک دن میں 10,000 ہیں، اور اوپر سارے لوگ کو دیکھتا رہے گا، مزہ کرتا رہے گا۔ تو آپ کدھر بیٹھیں گے، نیچے یا اوپر جائیں گے؟ ظاہر کدھر جانا چاہتے ہیں آپ؟ کدھر راہ پسند کر رہے ہیں؟ ہاں بتائیے بھی، آپ جنت میں جانا ہے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نصیب کرے جنت، تو کون سے منزل میں آپ رہائش کو پسند کریں گے؟ ہاں جناب حاج صاحب، کس منزل میں آپ کو پسند ہے جا رہے بیٹھے ادھر؟ ہاں جنت میں 100 منزل ہیں۔ قرآن کا حافظ، قرآن میں 6666 آیتیں ہیں، تو وہ قرآن پڑھتا جا، جنت کے درجات پر چڑھتا جا۔ نہیں 100 منزل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے، تو 100 منزل ہیں جنت۔ وہ قرآن میں 6242 آیتیں ہیں، اور انسان کو بولا جائے گا، جو حافظ ہوگا ان کو بولا جائے اقرأ وارتقی فإن منزلتک عند آخر آیہ، آپ پڑھتے رہو، اوپر جاتے رہو، جس طرح لفٹ جا رہی ہے نہیں، اس طرح جاتے رہے گا، جس طرح آپ کی آخر آیت ختم ہوگی وہ منزل ملے گی آپ۔ ہو سکتا ہے 50 منزل تک پہنچ جائے گا، ہو سکتا ہے 60 پر، سمجھ میں آ گیا نہیں؟ لیکن اساس اس کا منزل ہے ان کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا ہے جنت میں 100 منزل۔ چلو 800 منزل میں آپ کس منزل میں رہائش پسند کریں گے؟ کون سی منزل میں آپ کو پسند ہے تو اس میں جا کر بیٹھے؟ سنا بولتے ہیں سب سے اوپر جانے کے لیے چاہتا ہوں تو ادھر بیٹھے، ان کے لیے تو آپ یہ کوشش کریں گے تو نیکیاں زیادہ ہوئیں۔ جس طرح میں مثال دے رہا ہوں نا، میں تو دنیا میں دیکھو ہوٹل ہیں 100 منزل ہیں، تو آپ بولیں گے میں اوپر والے، وہ بولا نیچے 1000 میں، اوپر 10,000 میں ملے گی، تو ہوگا نہیں ہے؟ ہاں نہیں اوپر والا جو، اگر نہیں ہوگا خالی ہوگا تو بولیں یار وہ 1000 والا ہی کافی ہے۔ یہ جو ادھر آپ پاکستان سے آئے ہیں، مصر سے آئے ہیں، ترکیہ سے آئے ہیں، سارے آپ نے وطن چھوڑ کے ادھر آ گئے ہیں تو کائی کے لیے تو میں ترقی کروں، ادھر جھوپڑی میں بیٹھا ہے، کچھ پیسہ کمائے تو ادھر جا کر کے 2 کمرے بنائے، دوسرے کے پاس 2 کمرے ہیں لیکن وہ بولتے ہیں میں
ایک بنگلہ بنا ادھر تاج کی طرف، یہ تو کچھ دن کے لیے ہیں، لیکن وہ تو ہمیشہ کے لیے ہے نہیں وہ راج. ہاں تو ان کے لیے کتنا عمل کیا ہے یہ تو مشکل ہے نہیں. اتنا جتنا ہوگا اتنا آپ کی منزل بنے گی. تو کوشش کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد دیا ہمیں تو آپ وَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ الْأَعْلَىٰ، آپ جب بھی دعا کریں تو مانگے تو یا اللہ ہمیں فردوس الاعلیٰ نصیب کرو. تو فردوس الاعلیٰ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب کریں گے، لیکن اعمال وہ ہونا چاہیے. ہاں فردوس الاعلیٰ والا جو اعمال ہے نا اللہ نے بتا دیا اس کتاب میں. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا. نکلنا ہی نہیں چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ فردوس الاعلیٰ نصیب کریں. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جتنی نیکیاں ہوگی وہ منزل ملے گی، جتنی نیکیاں ہوگی اتنی منزلیں ملے گی. اگر کوشش کرو تو اس منزل میں جا کر کے بیٹھیں. اور تحیت المسجد جو ہیں وہ جو انسان جب مر جاتا ہے نہیں تو قبر میں یہ تمنی کرے گا اگر نہیں ہمیں واپس کیا جائے 2 رکعت بس پڑھ لیں، 2 رکعت بس اس کے لیے واپس ہو جائے بس. تو الحمدللہ ابھی فرصت بھی ہے اور جب بھی کسی اللہ کے گھر میں داخل ہو جائے تو 2 رکعت تحیت المسجد پڑھ لے. وجزاکم اللہ خیرا واللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعی وارنا الباطل باطل وجنبنا اتباعی.